آپ ایک ہی دن میں زیادہ مقدار میں دودھ پی جائیں گے تب آپ کی صحت اچھی ہوگی، یا روزانہ تھوڑا تھوڑا دودھ پئیں گے تو پھر آپ کی صحت اچھی ہوگی؟ ڈیلی بنا پر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں شامل کریں گے تب آپ کی صحت اچھی ہوگی، اور دودھ بھی آپ کو کیا دے گا؟ طاقت دے گا۔ ایک ہی دن میں زیادہ پی جائیں گے وہ آپ کی طبیعت خراب کرے گا، آپ کو ہضم نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کتاب مقدس کی اسٹڈی بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ آسان نہیں بھی ہے، آسان ہے بھی، لیکن چونکہ یہ سروے کی کورس ہے، ہم تھیولوجی اس میں زیادہ نہیں ٹچ کریں گے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سروے کو دیکھیں گے بھی، لیکن زیادہ ڈیپ نہیں دیکھیں گے، سروے کے طور سے ہم چلیں گے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس کورس کو پڑھتے ہیں تو جو چیزیں یہاں پر ہم ڈسکس کریں، یا اگر میں کچھ ریڈنگ اسائنمنٹ دوں تو آپ اس کو ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھے طور سے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو ریگولر اسٹڈی پہلی چیز، اور دوسری چیز جو ایک بائبل اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو بھی پڑھا ہے آپ نے، یا آپ کے جو بھی عقائد ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے کے، اسے پیچھے چھوڑ کے نیوٹرل ہو کر اس سبجیکٹ کو پڑھنا۔ کیونکہ پہلے سے آپ نے اگر کوئی تھیولوجی یا ڈاکٹرن آپ نے بنائی ہے، یا آپ اس کو فالو کرتے ہیں، یا آپ کی زندگی کے اندر وہ رچی بسی ہوئی ہے، اور کچھ سروے کی اسٹڈی میں آپ کو نئی چیز ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کو گریسپ نہ کر پائیں، سمجھ نہ پائیں، کیونکہ پہلے جو چیز ہے وہ اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جسے آپ نے اس کورس کو پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ سروے، تین چیزیں آج ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سروے کے بارے میں، فرسٹ لیکچر کے بارے میں تین چیزیں جو ہیں ہم کور کریں گے، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے۔ نمبر ایک، پرانا عہد نامہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ نمبر دو، ہم یہ دیکھیں گے، اس کا تعارف دیکھیں گے۔ اور نمبر تین جس پر ہم غور کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا چاہیے، یا اسکالرشپ کے اندر کون سے ایسے طریقے ہیں، ویز ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے، کون سی ایسی ترتیب ہے جسے یوز کر کے پرانے عہد نامے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وائی ٹو اسٹڈی دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے عہد نامے کو کیوں پڑھنا چاہیے، یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ شاید آپ اس بات سے واقف ہوں کہ پرانے عہد نامے پہ کچھ لبرل لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی اولڈ کووننٹ ہے۔ اولڈ کا مطلب، پرانے کا مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور جبکہ یہ ڈاکیومنٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس لیے اسے اب پڑھنا نہیں چاہیے۔ بہت سے دنیا کے اندر لبرلز اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ آج کی دنیا کے لیے، دور کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایون بہت سے لوگ ایسے ہیں لبرلز کو چھوڑ کے کہ جو صرف نئے عہد نامے کو ہی پڑھنا مناسب جانتے ہیں، درست جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، قدیم یہ عہد ہے، اب ہم نئے عہد کے میں ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھا جائے۔ تو آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے گا، کوئی ریزن کہ ہمیں کیوں پرانا عہد نامہ پڑھنا چاہیے؟ خدا کا کلام ہے، خدا کے شریعت کی باتیں ہیں، بھائی نے کہا، بالکل درست کہا۔ اور بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ پرانے عہد نامے کو اگر ہم چھوڑ دیں یا اس سے ہٹ جائیں تو ہم نئے عہد نامے کو سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بڑھتے ہیں۔ 7 باتیں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں پرانا عہد نامہ پڑھنا چاہیے۔
नंबर 1, पुराना अहद नामा खुदा के कामिल, खुदा का कामिल जो सहीफ़ा है, स्क्रिप्चर है, इल्हाम है, ये उसका हिस्सा है जो हमारे अकायद और हमारी इस्लाह के लिए इंतहाई फ़ायदामंद है। अब मेरी बातें सुनते रहिए, मैं स्लाइड्स दे दूंगा, इनको ही आपको दे देंगे। पुराना अहदनामा हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पुराना अहदनामा खुदा के इल्हाम का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस, कंप्लीट बाइबल मुकद्दस पुराने और नए अहदनामे को मिलाकर होती है और ये खुदा का इल्हाम है। यहाँ पर जैसे तिमोथियस के ख़त में लिखा है आपके सामने, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है। तो तिमोथियस को पौलुस रसूल ये ख़त लिख रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तू बचपन से पाक नविश्तों से जिनसे तू वाकिफ़ है, तूने सुना, ताकि तू यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए वो तुझे दनाई बख्श सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि हर एक सहीफ़ा, स्क्रिप्चर जो खुदा के इल्हाम से है। आगे वो करता क्या है बाद में देखते हैं। पहले वो ये बयान कर रहा है कि जो वो कलाम बचपन से सुन रहा है, तिमोथियस जो था इसकी माँ यहूदी थी और बाप गैर कौम से था, और बतौर यहूदी माँ का बेटा होने की वजह से ये बचपन से ही ज़रूर खुदा के कलाम यानी पुराने अहदनामे से ये वाकिफ़ था। जहाँ पर लिखा भी हुआ है कि तू इन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदामंद भी है। यानी कि पौलुस का बताने का मकसद ये है कि जो नविश्तें तू बचपन से सुन रहा, पढ़ता चला आया है, उनको लिखा गया है कि वह हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। यानी पुराने अहदनामे को ये बयान किया जा रहा है कि ये खुदा का इल्हाम है। इल्हाम के लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है थियोपनेटो, जिसका मतलब है खुदा का सांस, खुदा का सांस, खुदा का इल्हाम। पुराने अहदनामे को खुदा का इल्हाम, खुदा का सांस जो है वो बयान किया जा रहा है। इसलिए इसे ये कह देना कि ये आउटडेटेड है, पुराना हो चुका है, ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि खुदा का इल्हाम अगर ये है तो कभी इसका पैगाम पुराना नहीं हो सकता। ये हमेशा इसका पैगाम जो है वो हर एक दौर के लोगों के लिए जो है वो असर रखता है। इससे अगर हट कर भी हम देखें तारीख़ी तौर पर भी, तो जो इल्हाम, अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूं तो 1948 के करीब आपको वादी कुमरान के बारे में आपने खुदाम से सीखा भी होगा कि कुछ चरवाहों को वहाँ से जब वो अपनी भेड़े बकरियाँ चरा रहे थे तो कुमरान की वादी के अंदर उन्हें गारों में कुछ मर्तबान मिले। इतने बड़े बड़े वो मर्तबान थे और उन मर्तबानों को जब उन्होंने जाकर देखा, और लोगों को भी लेकर आए, देखा तो उसमें बड़े बड़े स्क्रॉल्स जो हैं, नुस्खा जात जो हैं वो मौजूद थे बाइबल मुकद्दस के। और फिर पूरी थियोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर अफरा तफरी मच गई कि ये कौन से तुमार, ये कौन से स्क्रॉल्स हैं जो मिले हैं। और फिर जब उन स्क्रॉल्स पर काम किया गया तो पता चला ये पुराने अहदनामा के स्क्रॉल्स हैं, तुमार हैं, जो कि यीशु मसीह के आने से भी 200 साल पहले असीनी, जो यहूदियों में एक किस्म थी असीनियों की, उन्होंने इन्हें जब उन पर एज़ार रसानी हुई थी तो यहाँ पर छुपा दिया था कलाम को। और 1948 के करीब जब वो मिले हैं, जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई
تو وہ یسوع مسیح سے بھی 200 سال پرانی ان کی ڈیٹ آ رہی ہے، جبکہ وہ محفوظ ہے وہاں پر۔ اور سب سے بڑا جو صحیفہ یا سب سے بڑا تمار جو وہاں پر سے ملا وہ یسایہ نبی کی کتاب تھی۔ کمپلیٹ بک یسایہ نبی کے جو صحیفہ ہے وہ وہاں پر ملا، اور خوشی کی بات یہ کہ اس کو جب چیک کیا گیا، پڑھا گیا، تو سیم ٹو سیم ویسا ہی ہے جیسا آج ہماری بائبل میں یسایہ نبی کا صحیفہ موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ پرانا عہد نامہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ خدا نے ہر دور میں، ہزار ثانیوں میں، مشکل وقتوں میں اسے ہمیشہ، یا کیونکہ خدا کا الہام ہے، محفوظ رکھا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی اس میں چینجنگ نہیں آئی۔ کیونکہ یہ تو بہت بات جو پرنٹنگ ہے یا کاپیاں جو ہیں وہ بننا شروع ہوئی ہیں مشینی طور پر۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا، بائبل کے دور میں جو کاپیاں کی جاتی تھی، جن کی کاپیز بنائی جاتی تھی، وہ اسکرائبز جو ہوتے تھے وہ ہاتھوں سے کاپیاں کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر سے اگر کوئی اسکرائب بیٹھا ہے، اس نے یہاں پر سے ایک کاپی کی، وہی کاپی آگے ایک اور اسکرائب نے آگے کر دی، یعنی کرتے کرتے انہی کاپیوں کی کاپیاں بتھیری کاپیاں ایسے جو خدا کے کلام کی تھی وہ پھیلائی جاتی تھی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہی کاپیز کے ذریعے سے بائبل مقدس بھی ہم تک پھر آگے پہنچی ہے، اور جو قمران کی وادی سے تمہار ملے ہیں اور آج کی بائبل میں جو موجود پرانا عہد نامہ ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ پرانا عہد نامہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ جس حالت میں خدا نے عطا فرمایا یہ سب ادوار میں سب لوگوں کے لیے موجود ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ خدا کا الہام ہے۔ دوسرے نمبر پر پرانا عہد نامہ ہمیں علم، تعلیم یا سیکھ بخشتا ہے۔ رومیوں کے خط کے مطابق کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی تھی، پولس رسول کہتا ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ جتنی چیزیں باتیں پہلے لکھی گئی تھی، یعنی وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کہہ رہا ہے۔ پولس جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ماہر اور ربی تھا، وہ کہتا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں، ہمارے علم کے لیے لکھی گئی ہیں، ہم اسے سیکھیں اس لیے لکھی گئی ہیں۔ اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کو بھی پڑھیں اور اس سے سیکھیں کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر پرانا عہد نامہ نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا بلکہ آج کی کلیسیا کے لیے بھی یہ لکھا گیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت خاص ان لوگوں کے لیے اس ماحول میں لکھا گیا ہے، اس کی باتیں، اس کے مسائل جو یہ ڈسکس کرتی ہیں یہ آج کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں پرانا عہد نامہ صرف اس دور میں اسرائیل کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آج کی کلیسیا کے لیے بھی لکھا گیا ہے۔ میں پطرس کے خط سے پڑھے دیتا ہوں۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی۔ پرانے نامے کے نبیوں کے بارے میں بات ہو رہا ہے، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پروفٹس کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ ان پر کیا ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی آڈینس کو لکھا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں لکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو نبوت کر رہے تھے وہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ اس کا پیغام یونیورسل تھا جو ہم سبوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور رہے گا۔ چوتھی بات، ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ پرانا عہد نامہ ہماری نصیحت کے لیے لکھا گیا ہے۔ انگلش میں ہے ایز ایگزامپلز ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ یہ حوالہ 10واں باب کرنتھس کا
ہمیں بیان کرتا ہے. اس میں بتوں کی قربانیوں کے بارے میں لکھا گیا اور پالوس منع کرتا ہے کہ بتوں کی قربانیوں میں، کیونکہ نئے عہد نامے میں جب لوگ آ رہے تھے کلیسیاؤں میں شامل ہو رہے تھے تو بڑا مسئلہ ان کو جو پیش آ رہا تھا وہ دو تھا. ایک، مندروں کے اندر جانے سے باز نہیں آتے تھے، ساتھ مسیح کو بھی قبول کر لیا، مندروں کے کھانے بھی کھا لیے، اور دوسرا کیونکہ وہ بت پرست قوموں سے تھے تو وہ جنسی گناہوں کے اندر بہت زیادہ مبتلا تھے. تو پال انہیں یہ تنبیہ کرتا، یہ سکھاتا ہے کہ تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. پرانے عہد نامے کو کوٹ کر رہا ہے کہ تم ان کی طرح بت پرست نہ بنو جو جس طرح پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے ہو گئے تھے. یعنی کہ یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر طرح سے تیار کرتا کلام اولڈ ٹیسٹمنٹ نصیحت کرتا ہے. پرانے عہد نامے میں واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اس کے سنگین نتائج ہماری زندگیوں پر کیسے پڑ سکتے ہیں. اس لیے بڑا اہم ہے کہ خدا کس طرح تخلیق کے وقت سے یسوع مسیح کے آنے تک کام کرتا رہا ہے، ہمیں اس کا جاننا اور علم ہونا انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہمیں پرانے عہد نامے کو پڑھنا بہت اہم ہے. پانچویں چیز، پرانا عہد نامہ حقیقی چیزوں کا عکس ہے. عبرانیوں 10 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاک کرنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے. اور پھر کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں لکھا ہے یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، اصل چیز لکھا ہے کہ وہ مسیح کی ہے. یعنی پرانا عہد نامہ نہ نظر آنے والی حقیقت کا واضح اظہار ہے. یہ اگر آپ چارٹ دیکھیں یہاں پر تو ایک کمپیریزن چارٹ بتایا گیا ہے کہ کس طرح عکس ہے پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا. بہت سی چیزیں لکھی جا سکتی، بیان کی جا سکتی ہیں مسیح کے متعلق بھی، لیکن چند ایک جو اہم چیزیں ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھی ہیں جن میں پرانے عہد نامے میں خدا کے لوگ کون ہوتے تھے؟ اسرائیل کے لوگ. اور پیدائشی جو اسرائیل ہوتے تھے یعنی جسمانی جنم پر فوکس تھا. وہ جو جنم میں یعنی کہ جو پیدائشی طور پر یہودی ہوتے تھے وہی اس قوم میں شامل ہوتے تھے یا یہوہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے. جبکہ نئے عہد نامے میں روحانی جنم پر زور دیا جاتا ہے، عکس ہے. پرانے عہد نامے میں حقیقی اسرائیل، روحانی عہد نامے میں گلیشینز کی بک پڑھے تو وہاں پر ہمیں روحانی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے. پرانے عہد نامے میں یروشلیم شہر خداوند کا شہر بھی کہا گیا ہے. نئے عہد نامے میں آسمانی یروشلم کے بارے میں ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ذکر ملتا ہے اور عبرانیوں کے خط میں بھی ذکر ملتا ہے. پھر ہیکل کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور نئے عہد نامے میں ہمیں روحانی ہیکل یعنی آپ کے بدن جس میں روح القدس سکونت کرتا ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. پھر کاہن پرانے عہد نامے میں کہانت کے انتظام اور ماڈل نظر آتا ہے. نئے عہد نامے میں پطرس کے خط کو اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ یعنی آپ کو کاہن ٹھہراتا ہے. اور پھر قربانیاں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نئے عہد نامے میں روحانی قربانیوں کا ذکر، شکر گزاری کی قربانیاں، دعا کی، اور بہت سی ہمیں عبرانی کے خط میں بھی نظر آتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. پھر جسمانی دشمن اور جنگیں نظر آتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. روحانی طور پر نئے عہد نامے میں ہمیں روحانی دشمن اور روحانی جنگ افسیوں کے خط 6 باب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کمپیریزن میں کیوں کر رہا ہوں، سملیرٹیز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ عکس ہے جو چیزیں نئے عہد نامے میں ہونے والی تھی یا آگے ہو کر چلنے والی تھی، ان کا عکس جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں پہلے ہی دکھا دیتا ہے. چھٹی بات، بائبل مقدس اسپیشلی پرانا عہد نامہ کیونکہ ہم اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی کہانی کو بیان کرتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی یسوع مسیح کی سٹوری کو بیان کرتا ہے. ہر ایک بک جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتی، یعنی اس کا عکس اس کتاب میں کسی نہ کسی طور سے نظر ضرور آتا ہے، جو کہ جب ہم سروے
کتاب بائی کتاب کریں گے تو پھر بھی ہم اس پر غور کریں گے کہ ہر ایک کتاب میں مسیح نظر آتا ہے یا نہیں آتا، آتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کتاب کیا سبق رکھتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یوحنا 5 باب کے 39 میں، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری یعنی یسوع کی گواہی دیتی ہے۔ ان کی کتاب مقدس کون سی تھی جب یسوع مسیح وہاں پر تھے؟ نیا عہد نامہ تو نہیں لکھا گیا تھا تب تک، یہ تو بہت بعد میں لکھا گیا۔ ان کی کتاب مقدس پرانا عہد نامہ، یسوع کہہ رہا ہے وہ میرے بارے میں ہی بات کرتی ہے، وہ میری ہی گواہی دے رہی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھیں گے جینیسس کی کتاب سے ہی، پیدائش کی کتاب سے ہی آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں اس کا عکس، اس کی باتیں، اس کی پروفیسیز اس کے بارے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر لوکا کی انجیل اور 24 باب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ میں ہائی لائٹڈ بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ یہاں پر میں نے 2 کوٹیشنز لکھی ہیں 2 رائٹرز کی، یہ بڑی مجھے اچھی کوٹیشنز لگتی ہیں۔ لکھا ہے ہی یعنی جیزس از دا یونیفائنگ تھیم آف دا ہول بائبل۔ یسوع مسیح یونیفائنگ تھیم یعنی کہ متحد کرنے والا مضمون ہے پوری بائبل کا۔ پرانے اور نئے عہد نامے کو متحد کرنے والا مضمون یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور پھر ایک اور رائٹر کہتا ہے کہ both old and new testaments could be labeled as the book of the revelation of Jesus Christ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے اور نئے عہد نامے کو اس کو اگر ایک ٹائٹل دینا چاہیں تو ہم یہ بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ بک آف دا ریویلیشن آف جیزس کرائسٹ، یعنی ایسی کتاب جس میں یسوع مسیح کا مکاشفہ موجود ہے، یسوع مسیح کے بارے میں اس کی باتیں، اس کی تعلیم یا اس کے بارے میں جو نبوتیں کی گئی یا اس کا عکس جو ہے وہ موجود ہے۔ اور چونکہ یسوع مسیح ہماری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل پرسنالٹی ہے کرسچینٹی کے اندر، اس لیے ضرور ہے کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں کہ وہ کیا بیان کرتا ہے۔ 7ویں اور آخری چیز ہمیں کیوں اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنا چاہیے، جیسے کہ بھائی نے یہاں پر بتایا بھی تھا کہ پرانا عہد نامہ وہ بنیاد ہے جس پر نئے عہد نامے کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ یہ وہ نیو ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی۔ اگر آپ بغیر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نیو ٹیسٹامنٹ کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ اس کا میسج فلی طور پر گریسپ نہیں کر پائیں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کو بھی بڑے دھیان و گیان کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ مسیح کا پیغام بھی ہمیں واضح طور پر اس کی سمجھ آ سکے۔ یہاں پر اعمال کی کتاب میں لکھا ہے یہ لوگ، یہ بیریا کی غالباً کلیسیا تھی، تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس کی تحقیق کرتے رہتے تھے۔ یعنی نئی نئی کلیسیا آئی پولس کے مشنری سفر پر، اور انہوں نے بڑے شوق سے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ ڈیلی کتاب مقدس کی تحقیق میں رہتے تھے۔ یہ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیلی کیا کرتی تھی، تحقیق میں رہتی تھی کتاب مقدس کی۔ پھر میں وہی بات کروں گا، ان کی کتاب مقدس کون سی تھی؟ نیا عہد نامہ تو لکھا ہی نہیں گیا تھا تب۔ کون سی تھی؟ پرانا عہد نامہ۔ ان کی بائبل صرف پرانا عہد نامہ تھا، کیونکہ نیا عہد نامہ تو بہت بعد میں پھر لکھا گیا نا۔ اعمال کی کتاب تو قریباً 40 سال بعد لکھی گئی ہے، 40 سال کی ہسٹری بیان کرتی ہے اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ پرانے عہد نامے سے یسوع مسیح کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے تھے، ریسرچ کرتے رہتے تھے۔ جو پولس انہیں سکھاتا تھا، بیان کرتا تھا، خود اس کی تحقیق کرتے تھے پرانے عہد نامے، جو کہ آج کی کلیسیا جس سے کیا ہے، قاصر ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ چرچ میں جو سن لیا یا کسی نے جو بتا دیا ٹھیک ہے، باقی زیادہ اگر شفا سے ہوتا ہے، تحقیق جو ہے وہ کرنا بھلا دیا گیا ہے۔ تو پرانے عہد نامے نے نئے عہد نامے کی کلیسیا کی نشو و نما میں رہنمائی کی، کیونکہ اس وقت ان کے پاس یہی بائبل موجود تھی، یعنی کہ پرانا عہد نامہ موجود تھا۔ تو یہ 7 باتیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ کس قدر ضروری ہے، اہم ہے، سنجیدہ بات ہے
کہ ہم نئے عہد نامے کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامے کو بھی اہمیت دیتے ہوئے اس کو پڑھیں، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سی نئے عہد نامے کی باتیں بھی آپ پر جو ہو سکتا ہے کہ غیر واضح ہوں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پرانا عہد نامہ اچھے سے سمجھا دے گا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بائبل المقدس میں ہمیں سامریوں کا ذکر ملتا ہے۔ سامریوں کے بارے میں آپ دیکھیں تو نئے عہد نامے میں یہودی جو ہیں سامریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ سامری عورت جب یسوع مسیح کو دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہودی سامریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اب نیا عہد نامہ زیادہ بات نہیں کرتا سامریوں سے کیوں نہیں تعلق رکھتے تھے، اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو پرانا عہد نامہ پڑھنا پڑے گا۔ ایک آپ کو واقعہ ملے گا جو ایکسپلین کرے گا کہ سامری وہ لوگ تھے، یاد ہے یہودی اس لیے تھے کیونکہ یہودیوں نے غیر قوموں سے شادیاں کر لی تھیں، تو اس لیے یہودی ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آپ کو بلٹ ہوگی؟ جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس عورت نے یسوع مسیح کو کہا کہ تو یہودی ہو کر ہم سامریوں سے پانی مانگتا ہے۔ پہلی چیز ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں پرانا عہد نامہ کیوں پڑھنا چاہیے۔ اب پڑھنا چاہیے تو پھر اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا تعارف کرتے ہیں اور اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بنیادی باتیں ہیں پہلی سلائیڈ پر۔ اصطلاح پرانا عہد نامہ عبرانی بائبل کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہوتی ہے، جو کہ 39 کتابوں پر مشتمل ہے۔ کینونیکلی 39 ہیں، باقی جب میں بیان کروں گا تو بتاؤں گا زیادہ بھی ہیں جو کہ، لیکن کینن ان کو انکلوڈ نہیں کرتا۔ پرانا عہد نامہ دنیا کی تخلیق سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے تک کے دور کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ انٹر ٹیسٹامنٹل جو پیریڈ تھا ملاکی سے متی تک تقریباً 400 سال کا دور، اس 400 سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے تک کی جتنی ہسٹری ہے تخلیق سے لے کر جتنی باتیں ہیں خدا اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا رہا ہے، اس کی ساری ہسٹری کہاں پر ہمیں ملتی ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر۔ ہم اس کی آتھرشپ کی بات کریں، اس کے مصنفین کی بات کریں تو ڈیبیٹ ضرور ہے، لیکن زیادہ تر اسی بات پر متفق ہوتے ہیں کہ 30 مصنفین نے تقریباً 1200 سال کے طویل عرصے میں پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو جو ہے لکھا ہے۔ کچھ 30 سے زیادہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جو زبور کی کتاب ہے وہ داؤد کے علاوہ اس میں کچھ زبور ہیں جو اور رائٹرز نے بھی قلم بند کیے ہیں، اور اسی طرح یرمیہ کی جو کتاب ہے پھر اس میں کچھ باروک کا حصہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی ڈیبیٹس ہیں جن کا ابھی تک ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے، تاریخی طور پر باتیں ہیں، لیکن تقریباً اسکالرشپ اس پر اگری کرتی ہے کہ 30 مصنفین نے، تقریباً 30 مصنفین نے، آتھرز نے 1200 سالوں کے طویل عرصے میں پرانے عہد نامے کو لکھا۔ پھر دوسرے نمبر پر زبان یا لینگویج آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا ہے؟ پرانے عہد نامے کی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ میجر جو پورشن ہے، ایک بڑا حصہ جو زیادہ تر جو حصہ لکھا گیا ہے پرانے عہد نامے کا وہ عبرانی یعنی کہ ہیبرو لینگویج کے اندر لکھا گیا ہے، لیکن چند کتابوں کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ آرامی زبان میں بھی لکھے گئے ہیں، یعنی کچھ کتابیں پرانے عہد نامے میں ایسی ہیں جو کہ ساری تو نہیں لیکن ان کے کچھ حصے، چند ایسے حصے ہیں جو آرامی زبان یعنی کہ اریمک لینگویج کے اندر لکھے گئے ہیں، جیسے عزرا کی کتاب میں، دانیل کی کتاب میں، یرمیہ نبی کے صحیفے میں کچھ پورشنز ہیں جو کہ اریمک لینگویج میں بھی لکھے گئے ہیں، اور یہ وہی آرامی زبان ہے جو یسوع مسیح کہا جاتا ہے، خیال پایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح یہی اریمک لینگویج بولا کرتے تھے۔ یہ عبرانی سے ملتی جلتی زبان ہے اور کسی حد تک یہ خیال درست بھی ہے کہ یسوع مسیح آرامی زبان بولا کرتے تھے۔ کیوں؟ دیکھیں 3 زبانیں رائج تھیں اس وقت۔ عبرانی مذہبی طور پر جو مذہبی یہودی ہوتے تھے ان کے لیے بچوں کو ہی وہ اپنے بچوں کو ہی عبرانی سکھاتے تھے، تو مذہبی طور سے اس کے لیے جو ان کے لیے جو اہم زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی۔
تو بطور یہودی ہوتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو عبرانی زبان سے واقفیت ضرور کرواتے تھے۔ تو مذہبی طور پر عبرانی عام زبان جو بولی جاتی تھی اس وقت وہ آرامی بولی جاتی تھی، ارامیک لینگویج بولی جاتی تھی، کیونکہ یسوع مسیح کا تعلق گلیل کے صوبے سے تھا اور اس کے ایک چھوٹے علاقے ناصرت سے تھا، اور اس صوبے کے اندر، گلیل کے اندر اور یہودیہ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر ارامی زبان عام زبان تھی کمیونیکیشن کی جو بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں، عام زبان میں باہر جائیں، ہمارے علاقوں میں زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چرچ کے اندر آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر یا کسی سیمنری میں چلیں گے، وہ بائبل آپ کو ہیبرو گریک بھی پڑھائیں گے مذہبی طور سے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے لینگویجز۔ اور تیسری زبان یونانی تھی۔ یونانی جو زبان تھی وہ آفیشیل جو زبان تھی، اور وہ دفاتر میں یا ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، یا کوئی بزنس میں استعمال ہوتی تھی، یا جو ٹریڈ ہوتے تھے یا جو آفیشیل چیزیں ہوتی تھی وہ یونانی زبان میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یہ ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ یونانی میں لکھی گئی، آپ کہتے ہیں یہ عبرانی بولتے تھے، نیا عہد نامہ زیادہ تر جو پورشن ہے وہ اس کا گریک میں لکھا گیا ہے، پرانا عہد نامہ اولڈ میں، یہ کیا؟ تو اب بتائیں، پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ہیبرو میں لکھا گیا، تو یہودیوں کے قریب اس کی مذہبی امپورٹنس ہے لینگویج کی، اس لیے وہ اس پر کام کرتے تھے۔ گریک آفیشیل یوزز کے اندر وہاں پر ہوتی تھی، اور جو آرامی تھی وہ عام زبان تھی جس میں کمیونیکیشن یا لوگ چلتے پھرتے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو یسوع مسیح کا جو استعمال ہے الفاظ کا جو انہوں نے بولے، بہت سے ایسے ہمیں اناجیل کے اندر نظر آتے ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یسوع مسیح ممکن ہے کہ آرامی زبان بولا کرتے تھے۔ تیسری صدی قبل از مسیح میں پرانا عہد نامے کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا، یعنی یسوع مسیح سے 300 سال پہلے جو پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے میں نے بتایا کہ وہ عبرانی زبان میں تھا، اس کا ترجمہ گریک میں کر دیا گیا، یونانی زبان میں کر دیا گیا، جسے اردو میں ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں، ہفتادی ترجمہ، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سیپٹویجنٹ، ٹھیک ہے جی، سیپٹویجنٹ۔ اور یہ 70 یہودی علماء نے جو کہ ٹرانسلیشنز پر کام کیا کرتے تھے، یہ انہوں نے کیا تھا۔ اور نئے عہد نامے میں جو پالوس رسول پرانے عہد نامے کو کوٹ کرتا ہے، اس میں بھی اسکالرشپ کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ سیپٹویجنٹ ہی کوٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جو وہ یہوے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وہ کوریاس، لارڈ، وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو سیپٹویجنٹ میں یہوے خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو ان کے قریب بھی، کیونکہ 300 سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی سیپٹویجنٹ ہو چکا تھا، ترجمہ ہو چکا تھا گریک میں، تو عام طور پر زیادہ تر یہ جو یونانی ترجمہ ہوتا تھا، یہ جو بائبل کے آتھرز ہوتے تھے اسے استعمال کرتے تھے۔ یسوع کے دور میں یہ ترجمہ عام استعمال پر، خاص طور پر ان یہودیوں میں جو یہودیہ کی سرزمین سے دور غیر قوموں میں رہتے تھے، یعنی ان کو ڈسپورا جوز کہتے ہیں، کہ جب اظہار رسانی ہوئی تھی تو وہ بابل کے سیری میں جب یہ لوگ گئے تھے، ہسٹوریکلی ہم دیکھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جب سروے ہم کر رہے ہیں تو کرونالوجیکل آرڈرنگ بھی دیکھیں گے، واقعات ہم دیکھیں گے، تاریخ وارانہ جو واقعات ہیں۔ تو جب بابل کے سیری میں یہ لوگ آئے تھے تو یہ پھیل گئے تھے، ڈسپرس ہو گئے تھے، انہیں ڈسپورا جوز کہتے ہیں۔ تو دور دور علاقوں میں جہاں پر غیر قومیں رہتی تھی، یہودیوں نے وہاں پر کئی یہودیوں نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اسپیشلی وہ یہودی کیونکہ اپنے یہودیوں سے دور ہو چکے تھے، تو اس لیے ان کے پاس یونانی جو ترجمہ ہفتادی ترجمہ ہوتا تھا وہ اس لیے اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ زبان بھی آپ کو کلیئر ہوگی۔ دین ہم اس کے کلچر کی طرف آتے ہیں، تہذیب یا ثقافت کی طرف آتے ہیں، جو کہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کلچر کے بغیر آپ بائبل کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ بائبل جو ہے یہ خاص کلچر میں، خاص وقت پر، خاص لوگوں کے لیے، خاص مقاصد کے لیے لکھی گئی ہے، اور اگر آپ ان سارے بیک گراؤنڈ سے ناواقف ہیں تو آپ بائبل مقدس کے اصل مطالب کو سمجھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں۔ میں نئے عہد نامے کی تو بات نہیں کروں گا، میرا ٹاپک کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، میں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ جب آپ پرانے عہد نامے میں عورت کی طہارت کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب
وہ کوئی بچہ ڈیلیور کرتی ہے، تو آپ وہاں پر طہارت کے حوالے سے بار کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی طہارت کے دن جو ہوتے ہیں وہ قریباً 40 دن تک لمٹ لکھی گئی ہے، 40 دن بعد وہ پاک ٹھہرائی جاتی تھی۔ جب کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پھر وہ 80 دن بعد جو ہے اس کو جو طہارت کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا وہ کور ہوتا تھا، یعنی کہ ڈبل 80 ڈیز کے بعد جو ہوتی تھی وہ پاک ہوتی تھی۔ یعنی بیٹا پیدا ہوا 40 دن، بیٹی پیدا ہوگی تو 80 دن۔ اب اس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے کہ کیوں ایسا، عورت کے بارے میں بائبل کیوں، اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو کیوں اس قدر سنگین اس کے لیے طہارت کے دنوں کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، آلموسٹ ڈبل کر دیا گیا۔ وائی؟ یہ آپ کو پھر بات پتہ چلتی ہے کلچر کو اسٹڈی کرنے میں۔ آپ نیئر ایسٹرن، ارلی ایسٹرن کلچر کو، مشرقی کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ چائلڈ برتھ کے بارے میں ان کے کانسیپٹس کیا تھے، کیا کانسیپٹس تھے، اس پہ پوری فیلڈ، اس پہ پورا ایک پیپر لکھا گیا ہے کہ ان کے کیا کانسیپٹس تھے جس کی وجہ سے خدا نے یہ حد بندی ٹھہرا دی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو کم طہارت کے دن اور کی لمیٹیشن، اور بیٹی ہوگی تو زیادہ۔ تو وہاں پر کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی ثقافت میں یہ کلچر زیادہ تر یہ چرواہے ہوا کرتے تھے، اور عورتیں بھی جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ پرانے نامے میں ان کے ذکر ملتا ہے، موسیٰ جب اپنی بیوی سے فرسٹ ٹائم ملتا تھا وہ کہاں پر ملا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں آئزک کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، وہ بھی جب جاتا ہے، جب ربکا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو عورتیں جانوروں کو لے کر جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جایا کرتی تھی، وہ اپنے جو ہے وہ کام کیا کرتی تھی اس کلچر کے اندر۔ اور کیا ہوتا تھا، کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، تو جب بیٹا پیدا ہو جاتا تھا تو عورت کی قدر اس کے خاندان میں بڑھ جاتی تھی، تو خود وہ عورت کا اچھا خیال رکھتے تھے، اور کیونکہ خیال رکھا جاتا تھا عورت کا کہ اس نے میں بیٹے سے نوازا ہے، تو اس کی ریکوری جلدی ہو جاتی تھی اور وہ اس قابل ہو جاتی تھی کہ وہ جلد پھر اپنے کام کاج پر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کی ریسٹ کا ٹائم خدا نے 40 دن ٹھہرایا کہ جب کوئی بیٹا اگر اس سے پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی بیٹی پیدا ہو تو 80 دن خدا نے جان کر ٹائم ڈبل کر دیا تاکہ زیادہ ریسٹ مل سکے، کیونکہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ لوگ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، نہ اس کا خیال رکھا جاتا تھا اچھے طریقے کے ساتھ، اور کیا کرتے تھے، اس کو جلد جو ہے وہ کام پر بھی کیا کر دیا جاتا تھا، بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ ان کے کلچر کے اندر تھا، اس پر پورا ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچرلی ان کے اندر یہ پرابلم تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو عورت کا خیال رکھا جائے گا اور اس کو پراپر ریسٹ دی جائے گی، اس لیے اس کے ڈیز 40 ڈیز خدا نے کم ٹھہرائے، لیکن خدا نے بیٹی کے لیے زیادہ اس لیے ٹھہرائے کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ لوگ بطور اگر بیٹی ڈیلیور ہوگی تو عورت کی جو ہے وہ قدر نہیں کریں گے، اور جتنی اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، خیال کی ضرورت ہے، نہیں دیں گے، اس لیے خدا نے ان کا دن جو ہے وہ لمبے ٹھہرا دیا۔ اب بائبل میں یہ کئی بات نہیں ملے گی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں بار بار، ارلی ایسٹرن کلچر کی پریکٹسز پڑھنی پڑیں گی، اور اسپیشلی چائلڈ برتھ کے بارے میں ان کی کیا کلچر تھا، کیا اس کلچر میں باتیں تھی، اور پھر آپ جانیں گے کہ اچھا یہ کلچر تھا۔ اس لیے آپ کے نیو ٹیسٹمنٹ بھی خدا کے خادم جب آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو بہت سی باتیں کلچر سے بھی بتائیں گے جن کو سمجھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتا، پولوس کے خطوط میں خاص طور پر کس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں کلچر جو ہوتا ہے نا وہ آیات کے اندر، حوالوں کے اندر چھپا ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے آپ کو، اور پھر اس نشانی کو جب آپ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری، اس کی تہذیب مل جاتی ہے، کلچر مل جاتا ہے، اور کلچر کے ذریعے سے ہی پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اصل میننگز یا مطالب کیا ہے۔ اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ زبور بھی گاتے ہیں، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا ہے، یہ کیا بات ہے، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نو پکارا۔ کیوں؟ اس زبور کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس دور کے اندر ان کے یہ بات پائی جاتی تھی کہ ہمارے معبود، ہمارے دیوتا پہاڑوں پر، اونچی جگہوں پر رہتے ہیں، اس لیے اسرائیل کی ایک دفعہ دوسری قوموں سے جنگ ہونے لگی تھی، اور دوسری قوم جو تھی، پہلی دفعہ جنگ ہوئی، اسرائیل پہاڑ پر تھا اور جو دشمن تھے وہ نیچے تھے، اسرائیلی جیت گئے،
اگلی باری وہ تیاری نہ آ گئے. انہوں نے خود وہ بلندی پر تھے اور اسرائیل وادی میں تھا. انہوں نے کہا اب اسرائیل کو ہم نہیں چھوڑیں گے, مار دیں گے. تو اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ وہ پہاڑوں سے آ رہے ہیں تو ڈر گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کلچر کے اندر یہ تھا کہ جو پہاڑ پر ہوتا ہے ان کے معبود وہاں پر رہتے ہیں, اور جو پہاڑوں پر جاتا ہے وہ معبودوں کے قریب چلا جاتا ہے. تو وہ اس لیے وہ لوگ جو دشمن تھے وہ وہاں پر چلے گئے کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو وہاں پر خدا کا بندہ مرد خدا آتا ہے, وہ اسرائیل کو کہتا ہے تو خوف نہ کر, میں صرف پہاڑوں کا نہیں میں وادیوں کا بھی خدا ہوں, اور میں تجھے صرف پہاڑوں پر ہی نہیں میں وادیوں میں بھی تجھے فتح دے سکتا ہوں. جبکہ غیر قوموں کے مانتا ہے صرف ہم پہاڑوں پر ہی جیتیں گے, لیکن یہوہ خدا انہیں کہتا ہے کہ تم دلیر ہو, میں صرف پہاڑوں کا نہیں بلکہ وادیوں کا بھی خدا ہوں. تو یہ کلچر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بات تھی کہ پہاڑوں پر بلندیوں پر معبودوں کا ڈیرا ہوتا ہے, اس لیے وہ جانے سے ڈرتے بھی تھے. اور اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. آپ کو پتہ خدا بھی موسیٰ کو اس پہ کوئی سینا پر پہاڑ پر ظاہر ہوا تھا, تو کچھ باتیں انہیں نظر آ رہی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ, ایسے ہی انہوں نے کلچر میں اپنا لی تھی. تو انہوں نے ایک ڈاکٹرن ہی بنا لی تھی کہ پہاڑوں پر معبود رہتے ہیں, تو اس لیے ساری باتیں ان کے اندر موجود تھیں. تو یہ اس لیے ساری باتیں رہا ہوں, آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کلچر انتہائی اہم ہے. میں آج صبح کتاب پڑھ رہا تھا, وہ مصنف کہتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے, لیکن لوگ کیوں نہیں پڑھتے. کمپیریزن کر رہا تھا نئے ڈرامے کے ساتھ کہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اتنی پیچیدگیاں آتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. کہتا ہے کہ کلچر ایک سب سے بڑی ہرڈل ہے جس کی وجہ سے پرانے ڈرامے کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے. اس لیے ضروری ہے ہم پراپر ساتھ بھی دیکھیں گے, یا ہو سکتا ہے ایک پورا لیکچر بھی ہم اس پر دیکھیں کہ اینشینٹ نیئر ایسٹرن جو کلچر ہے, یعنی کہ قدیم جو مشرقی کلچر ہے, اس کے اندر جو بائبل سے ریلیٹڈ پریکٹسز چل رہی تھی, میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ساتھ بھی لیکچرز کے اور یا ایک اسپیشل لیکچر کر کے ہم اس کو بھی کور کریں تاکہ ہمیں پرانا عہد نامہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے. یہ مشرقی کلچر کون سا تھا؟ عراق, ایران, سیریا, یہ میسوپوٹامیہ کا جو کلچر ہے, جو سمیرینز کا کلچر ہے, اس کے علاوہ جارڈن ہے, اسرائیل ہے, فلسطین ہے, اور قدیم جو مصر ہے, یہ سارے اس اینشینٹ نیئر ایسٹرن کلچر کے اندر آتے ہیں. اور ان کی پریکٹسز کو جب ہم سمجھ جائیں گے ہمیں بہت سی ہمارے جو مشکلات ہیں پرانے عہد نامے کو سمجھنے میں وہ آسان ہو جائیں گی. تو پرانے عہد نامے کی تہذیب موجودہ دور کے تجربات سے بہت مختلف ہے, اس لیے اسے پورے طور سے سمجھنے کے لیے ابتدائی مشرقی ثقافت کے بعض عناصر کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ہم ضرور پڑھیں گے کلچر کو. پرانے عہد نامے کی تہذیب زیادہ تر زراعت, ایگریکلچرل اور چرواہوں پر مشتمل تھی. ان کا زیادہ تر جو کلچر تھا, یہ جو کام کرتے تھے, یہ ایگریکلچر, زراعت اور جو چرواہوں کا کام ہوتا تھا یہ وہ کیا کرتے تھے. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ان کی پریکٹسز بہت زیادہ آئیں گی سمجھنے میں. اسی طرح پرانے دمے کے دور کی جو شادیوں کی رسومات ہوتی تھی وہ بھی آج کے دور سے یا ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ بیج بونے کی تمثیلیں بائبل میں آئی ہیں, ٹھیک ہے, چرواہوں بھیڑوں کی تمثیلیں آئی ہیں, شادیوں کی بھی ضیافت کے بارے میں آئی. یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ یہ چیزیں ان کے کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو ان کی نگاہ سے, مصنف کی نگاہ سے, کلچر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں پرانے عہد نامے کو سمجھنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوگی, بلکہ خداوند کی فضل سے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے. پھر کتابوں کی تقسیم کے بارے میں, ڈویژن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں پرانے عہد نامے کی تقسیم سے متعلق مختلف عنوان استعمال ہو. یعنی کہ نیا عہد نامہ بھی بتاتا ہے کہ پرانے عہد نامے کی ڈویژنز کیا ہیں. اس سے پرانے عہد نامے کو لکھا گیا ہے کہ یہ شریعت اور انبیاء کا کلام ہے, موسیٰ اور انبیاء کا کلام بھی لکھا گیا ہے, شریعت, انبیاء اور زبور کا بھی کلام لکھا گیا ہے. یعنی کہ 3 ڈویژنز دی گئی ہیں. لیکن عام طور پر پڑھنے کی غرض سے اور سمجھنے اور سیکھنے کی غرض سے پرانے عہد نامے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 5 اس کی میجر ڈویژنز ہیں. اسی کو لے کر ہم چلیں گے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو سٹڈی کریں گے.
پہلی توریت ہے، تورا بھی کہتے ہیں یا انگلش میں پینٹاٹوک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پینٹاٹوک، پینٹا یعنی کہ 5، پہلی 5 کتابیں جسے لا بھی کہتے ہیں، جسے شریعت بھی کہتے ہیں، پہلی ڈویژن وہ ہے، دوسری ہسٹوریکل بکس ہیں، تاریخی کتب، تیسری پوئٹک بکس ہیں یعنی کہ شاعرانہ کلام ہے، شاعرانہ کتب ہیں، 5ویں انبیاء اکبر میجر پروفٹس، اور پھر 5ویں اور آخری انبیاء اصغر یعنی کہ مائنر پروفٹس جو ہیں، ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، صرف ابھی ڈویژن سمجھ لیں کیا ہے، جب ہم اس کو شروع کریں گے نیکسٹ ویک سے تو خدا ان کے فضل سے ہم اچھے سے سمجھیں گے۔ اچھا جی، تیسرا اور آخری حصہ جو آج کے لیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کیوں ضروری ہے پرانا عہد نامہ پڑھنا، ہم نے دیکھ لیا پرانا عہد نامہ ہے کیا، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف اپروچز یوز کی جاتی ہیں پرانا عہد نامہ پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ایک کرونالوجیکل میتھڈ ہے جسے تاریخی طور پر کتاب مقدس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جو کتاب پہلے لکھی گئی ہے تاریخی طور پر، تاریخی ترتیب میں ساری کتابوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو پہلے لکھی گئی انہیں پہلے اور جو بعد میں لکھی گئی ان کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر، یعنی تاریخ وارانہ ترتیب۔ صحیح ہے، تاریخ وارانہ ترتیب۔ جیسے نئے عہد نامے میں پولوس کے خطوط پہلے لکھے گئے ہیں، پولوس کے خود جیسے تھسلونیکیوں کا ہے جو کہ ارلی لیٹر کہا جاتا ہے، سب سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے خطوط میں سے وہ ارلی لیٹرز میں سے شامل ہے۔ تو بتانے کا مقصد کرونالوجیکل اگر ریڈنگ کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخی طور پر تاریخ کی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ویسے ان بکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کانٹیکسٹ میں، ان کے سیاق و سباق میں رہتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر پریکٹس شامل ہوتی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر کووننٹل میتھڈ ہے، یعنی کہ کووننٹ سے ورڈ نکلا ہے، عہدی ترتیب سے پڑھنا۔ پرانے نامے میں کتنے عہد ہیں؟ کتنے عہد ہیں پرانے نامے میں؟ میں نے پانی پینا تھا اس لیے آپ سے پوچھا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں 5 بڑے عہد ہیں، گو کہ میجر 5 ہیں، چھوٹے کچھ عہد بھی ہیں، اگر ان میں ملائیں تو قریباً 9 کے قریب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 عہد ہیں۔ نوح والا، خدا نے کہا تھا دوبارہ وہ عہد ہے کہ دوبارہ وہ رینبو کس چیز کا نشان ہے کہ دوبارہ پانی سے، طوفان سے میں تباہی نہیں کروں۔ اس کے لیے خدا نے ایک سائن دیا تھا، عہد کیا تھا نوح کے ساتھ، اس کو نوائک کووننٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، دوسرا کووننٹ۔ پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا، پھر خدا نے داؤد کے ساتھ کیا کہ تیری نسل سے آئے گا، اور 5واں اور آخری جس کے ہمیں عکس نظر آتا ہے پرانے عہد نامے میں وہ نیو کووننٹ ہے، جو کہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہے۔ کووننٹل میتھڈالوجی کے تحت بھی پرانے عہد نامے کو پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے کووننٹ کو، پھر دوسرے کووننٹ کو، پھر تیسرے، یعنی کہ کووننٹس کے تھرو پرانے عہد نامے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا مسیانیکلی، مسیح لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یسوع مسیح کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں استعمال ہوا ہے۔ مسیح کے حوالے سے ترتیب دے کر پڑھنا، یعنی کتاب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کتاب میں زیادہ ویٹیج ہے یسوع مسیح کے بارے میں، یا مکاشفہ کس میں کتاب میں زیادہ کلیئر ہے، ان کتابوں کو پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ورڈ کے اندر پریکٹس کی جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری ہے کینونیکل ریڈنگ۔ کینونیکل ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ کینن سے نکلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کینن کیا ہوتا ہے؟ کینونیکل ارینجمنٹ آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ وہ ہے جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں پیدائش، پھر خروج، پھر اعبار، پھر گنتی، پھر استثناء، صحیح ہے۔ یہ نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کریں تو پہلے پولوس کے خطوط نہیں آئے، پھر متی، مرکس، پھر لوکا، پھر یوحنا، یہ کینونیکل ریڈنگ ہے جو کہ کلیسیاؤں کے اندر اس کو پھر کینن کے تحت، کینن ایک پورا ایک عمل ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کتاب الہامی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد جب اس کو کینونیکلی اتھینٹک قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے 5-7 سٹیپس ہیں جس سے ہو کر کوئی بھی کتاب گزرتی ہے،
اور پھر وہ اوتھینٹک قرار دی جاتی ہے, الہامی قرار دی جاتی ہے, اور پھر وہ کینن کا حصہ بنتی ہے, جو کہ ہمارے پاس ابھی جس کی ایک آرڈرنگ موجود ہے. تو کینونیکل ریڈنگ ہوتی ہے. اس طریقے میں بائبل میں موجودہ ترتیب کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. ہم جو اپروچ پڑھیں گے ان سب میں سے وہ کینونیکل ریڈنگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جس ترتیب میں بائبل مقدس ہمیں دی گئی ہے ہمارے چرچ لیڈرز کی طرف سے, فور فادرز کی طرف سے, چرچ فادرز کی طرف سے, اسی ریڈنگ کو سمجھنے کی, پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ, گہرے طور سے اور واضح طریقے کے ساتھ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کے سروے کو پڑھ سکیں. چونکہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تھیولوجی کا کورس نہیں ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کا کورس ہے, تو ہم ہر کتاب, اور وقت بھی اتنا نہیں ہوگا ظاہری بات ہے, ہر کتاب کو ہم زیادہ ڈیپلی تو نہیں جا پائیں گے, لیکن سروے کا مطلب ہوتا ہے جائزہ. ہر ایک کتاب کی میجر تھیمز, اگر اس میں کوئی امپورٹنٹ تھیولوجی ہے تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ مختصراً وہ بھی ڈسکس کریں, اور جائزہ اس میں تھیمز کیا ہیں, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے, کس کانٹیکسٹ کے اندر لکھی گئی ہے, اس کا پیغام کیا ہے, اور یسوع مسیح کے بارے میں وہ کیا پیغام دیتی ہے, یہ ہم اپنے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے سروے میں کریں گے. آخری بات, تو میرا وقت بھی ہو چکا ہے, آخری بات جو یہ ہے کہ نیکسٹ کورس میں اور نیکسٹ ویک جب ہم کلاس لیں گے تو اس میں ہم جیوگرافی پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی, لینڈز کے بارے میں, تھیولوجیکل سگنیفیکینس آف لینڈز ان دا بائبل. جب تک آپ کو ان کی سرزمینوں کے بارے میں, اتنی سرزمینیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہ کنفیوز کر دیتی ہیں, آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہوگا, آڈینس کا علم نہیں ہوگا, آپ اس کے پیغام کو پھر بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے ٹیکسٹ کو پڑھانے سے پہلے, ٹیکسٹ پہ زیادہ جلدی اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 کلاسز میں آپ کو پہلے اس کی ساری ہیلپنگ مٹیریل دوں, اور پھر جب وہ ہمارے ذہن میں باتیں کلیئر ہوں گی تو پھر ہمیں جب ہم پڑھیں گے کتابوں کو تو پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم لینڈز کو دیکھیں گے, اس کی جو الہی یا آپ کہہ لیں کہ علم الہی کے مطابق جو اس کی امپورٹنس ہے, تھیولوجیکل سگنیفیکینس ہے لینڈ کی ان دا بائبل, وہ دیکھیں گے. اور پرانے نامے میں جن لینڈز کا ذکر آیا ہے جو کہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم ان کو پڑھیں گے, ان کو جانیں گے, تاکہ ہم پرانے عہد نامے کے سروے کو اچھے طور سے سمجھ سکیں. کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے ریلیٹڈ, نہیں تو ہم اس کو پھر اینڈ کریں گے. جی بردر. جی یہ کولر چل رہا ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی. تھینک یو جی. مائک کھولیں بھائی کا پہلے, مجھے آواز آگے چلیں, مائک نہ بھی کھولیں. کینن کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے جی. کینن بیسیکلی یہ ببلیولوجی جو سبجیکٹ ہوتا ہے, علم الکتاب, اس کا ایک ٹاپک ہے. مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کینن کیا ہوتا ہے. سر کائنڈلی اس کے اوریجن کے متعلق بتائیے گا, اوریجن کے متعلق کب اور یہ کس طرح سے جو وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. تھینک یو. ابتدائی کلیسیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 اناجیل کے علاوہ بہت سی اناجیل جو ہیں وہ پھیل گئی تھی, وہ ابھر کر آئی تھی, اور اتنے زیادہ ڈاکیومنٹس آنے کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا کو, ابتدائی چرچ کو, میں مثال دینے لگوں آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ سے, آپ کو سمجھ آ جائے گی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ابتدائی کلیسیا کے لیے کہ وہ کوئی ایسا پیمانہ یا کوئی ایسے پوائنٹس یا ایسی عمل کو تشکیل دیں جس کی وجہ سے کوئی کتاب جو ہے وہ ثابت ہو سکے کہ وہ الہامی ہے یا نہیں ہے. اس کے پوائنٹس 7-8 ہیں, جن میں سے کچھ 4-5 جو مجھے ابھی پتہ یاد ہے زبانی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے. جیسے کہ کوئی کتاب اگر آئی ہے تو اس کا نمبر 1 یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا جو مصنف ہے اس کا کردار کیسا ہے. یعنی کہ اگر 8 پوائنٹ ہیں, کوئی 5-6 بھی کلیئر کر جاتی ہے تو وہ الہامی قرار دے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے آتھر کا
کریکٹر چیک کیا جاتا تھا کہ سوشلی معاشرتی طور پر اس شخص کا کریکٹر کیسا ہے، کیا کوئی قابل قبول بھی ہے کہ اس کی گواہی یسوع مسیح سے متعلق ہم اسے مان لیں۔ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ ایک خادم کی زندگی سے واقف ہوں گے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا اس کی زندگی عملی کردار کیسا ہے، پھر ہی آپ اس کے پیغام کو سنیں گے نا۔ ایک ایسا شخص جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ خدا سے بہت دور اور گناہ میں ہے، اور وہ اگر آپ کو کچھ کہتا ہے آ کر کے یہ پیغام خدا کی طرف سے آیا، یہ قبول کر لو، یہ الہام کیسا ہے، آپ نہیں کریں گے۔ اس لیے جب کینن کے عمل کو کینن کو تشکیل دیا جا رہا تھا، بڑا اسٹرکٹلی چرچ فادرز نے اس پر کام کیا کہ ان نے مصنفین کی چھان بین کی، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، پھر انہیں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کتاب کا جو مضمون یا اس میں جو تعلیم پائی جاتی ہے، کیا وہ بائبل کی دوسری کتابوں سے اس میں کوئی کنٹراڈکشن تو نہیں ہے، وہ اس کے کوئی خلاف تعلیم تو نہیں دے رہی۔ اگر کوئی خلاف تعلیم بھی دی جاتی تھی تو اس کتاب کو کینن کا حصہ نہیں قرار دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال پرانے عہد نامے سے دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اپاکریفا، پتہ ہے نا آپ کو اپاکریفا بکس کا، جو کہ ایک ہمارے پاس جلد ہے جس میں 45 کے قریب ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ دیکھیں گے تو وہ 6 کتابیں نہیں، وہ 14 بنتی ہیں۔ میں کسی ٹائم آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب ایسی ہے جس میں جو شفا ہے ایک شخص کی، اس کا تعلق مچھلی کے باڈی آرگن سے ہے کہ وہ لے کر آؤ اور اس کا استعمال کرو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور کلچرلی وہ بات جادو ٹونے کے اندر استعمال ہوتی تھی۔ تو بائبل کے اگر آپ باقی تعلیم کو دیکھیں تو بائبل صرف آپ کو دعا سے یا ایمان سے شفا کے بارے میں، ہیلنگ کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ تو چرچ فادرز نے جب اس کی آتھرشپ کو چیک کیا، ہسٹورسٹی کو چیک کیا، اس کی کانٹینٹ کو چیک کیا کہ یہ تو کانٹینٹ بائبل کی جو تعلیم ہے الہامی کتابوں کے اس کے خلاف جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کتاب کو نکال دیا، اس کتاب کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ یہ کتاب توبیہ کی کتاب ہے جو کہ آپ کو کیتھولک ورژن میں نظر بھی آ جائے گی، ابھی تک انہوں نے اس کتاب کو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مکابین کی کتاب ہے، وہ کہتی ہے آپ مردے کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کریں، جبکہ باقی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ مردے کے لیے دعا کیا کریں، جو آلریڈی آرام میں داخل ہو گیا ہے اس کے لیے کیا اور دعا کریں گے، اور وہ کہاں چلا جائے، پہلے ایک بندہ آرام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ان کتابوں کو اس لیے کینن سے نکال دیا گیا تھا کہ اور بھی بہت سے ان میں ایررز تھے، میں نے ایک دو آپ کو ہائی لائٹ کیے ہیں۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 14 کتابیں تھیں، ٹھیک ہے، جن میں سے میں نے 2 کا آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، باقی کسی دن ہم رکھیں گے تو پھر آپ کو کینن پہ پورا بتا دوں گا، ہر ایک ایرر بتا دوں گا کیا تھا جس کی وجہ سے رکایا گیا۔ تو میں نے 2 باتیں بتائیں، شخصیت، آتھر کے کریکٹر کو دیکھا جاتا تھا، دوسری بات کیا دیکھی جاتی تھی کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، تیسری چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ پہلی صدی میں یعنی کہ جو فرسٹ ڈسائپلز تھے، یہ شاگردوں کے جو آگے شاگرد تھے، انہوں نے ان کتابوں کا قبول کیا یا نہیں کیا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ انہوں نے، ویسے تو آپ کو بتاؤں، شاگردوں کے جو شاگرد تھے نا، پہلے شاگرد، ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے ہسٹوریکلی، اس کو بولتے ہیں ڈڈاخے۔ ڈڈاخے ایسی کتاب جو ہے جو رسولوں کے جو فرسٹ لائن شاگرد تھے ان میں سے ایک نے لکھی تھی، اور وہ انتہائی معتبر کتاب ہے۔ انتہائی معتبر کتاب اس لیے کہ وہ بڑے ہسٹوریکلی اتھینٹک ایونٹس کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کو بھی الہامی نہیں قرار دیا گیا، اس کو بھی تاریخی قرار دیا گیا، گو کہ اس کو قابل عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کینن کے ٹیسٹ کو، کیونکہ ابتدائی کلیسیا نے اس کو بطور الہام قبول نہیں کیا، اس لیے چرچ فادرز نے اس کو الہامی قرار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح 5-6 پوائنٹس سے بھی زیادہ، 7-8 پوائنٹ ہیں جو کہ ان پوائنٹ سے ہر کتاب باری گزرتی گئی۔ یہ ابتدائی کلیسیا نے، یہ بھائی گریجولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک وقت کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گریجول ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ابھی نہیں، پہلی صدیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ کاؤنسلز نے وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی کینن کو تشکیل دیا گیا ہے،
اور بار بار اس کا ریویو جو ہے وہ کیا گیا ہے، تب یہ جا کر کینن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے کے کینن کی بات کریں تو یہ تقریباً عزرا کے دور میں ہی کینن کی جو فرسٹ کاپی تھی وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور انہوں نے بھی پرانے عہد نامے کی کتابوں کو ان چیزوں سے گزارا، تب جا کر جو ہے یہ الہامی جو ہے وہ قرار دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، باقی اگر مزید کینن پر دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر رکھ بھی لیں گے، یا فیس بک پہ ایک ویڈیو ہے، میں کسی نے مجھے بلایا تھا ایک اپولوجیٹک سیمینار پہ، وہاں پر بھی میں نے کینن کے بارے میں انہوں نے مجھے ٹاپک دیا تھا، اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا یہاں پر بھی جب خدا کا بندہ پڑھائے گا آپ کو ببلیولوجی، تو وہاں پر بھی آپ کو اچھے سے کینن پھر دیکھیں گے، لیکن فی الحال کیونکہ ہمارا ٹاپک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے تو اس لیے آپ مزید کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نتھنگ جی، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔